أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نضيف له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ سیدہ رفعت ہاشمی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. سورہ مبارکہ شورا کی 24ویں آیت ہے. یہ آیت کریمہ قرآن کی کچھ آیات کی طرح نامدار آیت ہے. جیسے حدیثوں کے نام ہیں، ایسے کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں. حدیث ثقلین، حدیث سفینہ، حدیث تیر مشوی، حدیث کسا، حدیث مبارکہ سفینہ، ایسے آیات میں کچھ نام ہیں. جیسے آیہ کریمہ آیہ ولایت: انما ولیکم اللہ. اللہ اعلان کر رہا ہے تمہارا ولی وہ ہے جو اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے. تمہارا ولی وہ ہے جو حالت نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں. آیہ غدیر: بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے حبیب پہنچا دو کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. آیہ غدیر ہے. آیہ ابلاغ بھی کہتے ہیں اسے، آیہ تبلیغ بھی کہتے ہیں اسے. مثلا آیہ تطہیر بہت مشہور آیت ہے: انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات. اسی طرح یہ آیت نامدار آیت ہے، نام والی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیہ قربہ.
آیہ مودت۔ اس آیت کا درمیانی حصہ زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے اور اس کا سیاق اور اس کا سباق، اس کا پہلا حصہ اور اس کے بعد والا حصہ بھی کم تلاوت کیا جاتا ہے۔ سیاق پہلا والا حصہ اور بعد والا سباق۔ جو پیچھے آیا حصہ ہے اسے سیاق کہا جائے گا، جو بعد والا ہے اسے سباق کہا جائے گا۔ یہ الٹا نہیں کر سکتے ہم، اسے سباق کہتے ہیں، اسے سیاق کہتے ہیں۔ اور درمیانی حصہ جو مشہور ہے وہ یہاں تک، یہاں سے پڑھا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ درمیانی حصہ وقف جائز ہے، صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہوتا۔ اگر اسے درمیان سے پڑھ لیا جائے تو بھی آیت کا مکمل حصہ ہے، جائز ہے کہ اسے یہاں توڑ کر پڑھا جائے، لیکن مکمل اگر آیت میں دیکھا جائے تو اس کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے اور درمیانی حصے کا حسن تو بالا ہو جاتا ہے، درمیانی حصے کا پیغام اور روشن تر ہو جاتا ہے۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ذَلِكَ یہ وہی عظیم بشارت ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنے ان بندوں کو کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ حق بنتا ہے کہ صاحبان ایمان کو بشارت دی جائے اور حق بنتا ہے کہ صاحبان کردار کو بشارت دی جائے۔ ایسے ہی حق بنتا ہے بے ایمانوں کو عذاب کی خبر دی جائے اور بد کرداروں کو جہنم رسید کیا جائے۔ تو حق بنتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اچھا پیغام دیا جائے۔ اب اللہ جس پیغام کو اچھا کہہ رہا ہو، اللہ جس پیغام کو عنوان بشارت دے رہا ہو، ذَلِكَ الَّذِي کیا ہے وہ بشارت جو اللہ دے رہا ہے؟ اچھا بشارت اللہ کی ہے، مگر آیت آگے بڑھی اور دوسرا حصہ شروع ہوا قُلْ میرے حبیب کہہ دو۔ بشارت اللہ کی ہے تم کہہ دو، نظارت اللہ کی ہے تم پہنچا دو، رحمت اللہ کی ہے تم پہنچا دو، رزق اللہ کا ہے تم دے دو، اور آگے بڑھو لعنت اللہ کی ہے تم پہنچا دو۔ آئے مباہلہ کیا ارشاد ہو رہا ہے مباہلہ کے اندر؟ فَجْعَلْنَا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور کاذبوں پہ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو لعنت یہ بھیجیں گے، یعنی لعنت اللہ کی ہے، لعنت اللہ اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت ہے، بھیجیں گے یہ۔ ایسی بشارت اللہ کی ہے، رزق اللہ کا ہے، العلم للہ، القدرت للہ، الحکمت للہ، الرزق للہ، سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ ذاتی طور پہ مالک اللہ ہے، مگر وہ جو مالک ہے ذاتاً، وہ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں ملک عطا کروں، وہ ملکیت میں جسے چاہوں دے دوں۔ تو وہ جو ملکیت دیتا ہے تو پھر وہ انہیں ملکیت عطا کرتا ہے۔ اچھا ان کے مالک ہونے میں اور ان کے غیروں کے مالک ہونے میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ وہ تصوراتی مالک ہیں، فرضی مالک ہیں، عارضی مالک ہیں، جی گمان کر لیا ہے کہ مالک ہیں، اس لیے کہ ان کی مخلوق انہی کی بات نہیں مانتی، اور یہ حقیقی مالک ہیں اس لیے کہ چاند بھی ان کی بات مانتا ہے، سورج بھی ان کی بات مانتا ہے، نظام شمسی بھی ان کی بات مانتا ہے، اور نظام قدرت بھی انہی کی بات کو مانتا ہے۔ اور یہ جو نظام قدرت ان کی بات مانے اسے ولایت تکوینی بھی کہا جاتا ہے، کائنات کے اوپر تصرف اللہ کی طرف سے اختیار۔ اب قل میرے حبیب پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ بشارت پروردگار عالم کی نبی مکرم پہنچائیں گے۔ بشارت عظیم ہے، اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے، سرکار پہنچا ہے۔ کیا ہے بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ اس بات کے بارے میں جو میں نے کیا، وہ کام جو میں نے کیا، وہ بات جو میں نے کہی، وہ محنت جو میں نے کی، اس کے بارے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔
اچھا یہ مانگنے کی اور دینے کی بحث ہی کیوں آئی؟ بحث کیوں آئی تھی کہ رائج تھا اساتذہ کی خدمت کرنا، رائج ہے محسنوں کے کام آنا، انسان کی فطریات اور نفسیات کا حصہ ہے کہ کوئی اگر مہربان ہو، مشفق ہو، کرم فرما ہو، کچھ عطا کرنے والا ہو، کچھ سمجھانے پڑھانے والا ہو تو اس کی کوئی خدمت کی جائے، اس کے مسائل کو حل کیا جائے، اس کی پریشانیوں کی طرف توجہ کی جائے اور ان پریشانیوں کا حل نکالا جائے۔ تو یہ رائج تھا اور رائج ہے۔ تو وہ آ کر کہتے تھے کہ جو ان سے مزاج تھے، جو فطریات میں باقی تھے، جو آداب و تہذیب سے آشنا تھے، چاہے وہ کتنے ہی فیصد تھے، مگر وہ تو آ کر کہتے تھے نا کہ ہم سے کچھ مانگ لیجئے، ہمیں کوئی خدمت بتائیے، ہمیں کوئی کام بتائیے۔ تو سرکار کیا کام بتائیں؟ کیا ہم سے لیں اس پورے کام کے بدلے میں؟ کیا یہ سارا کام کسی کام کے بدلے میں ہو سکتا ہے؟ یہ سرکار کی محنتیں کیا کسی کام کے بدلے میں ہو سکتی ہیں؟ تو پھر اللہ کا حبیب تو بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ مانگ لیجئے، تو سرکار کو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے یہ کہ تم قربا سے اظہار محبت کرو، اظہار کرو، بتاؤ، بولو، بات کرو، چھپاؤ نہیں، امر قلبی نہ بناؤ، اس کو راز میں نہیں رکھو، اپنے تعلق کا اظہار کرو۔ دیکھیے اظہار ہے کہ جو خرچہ مانگتا ہے، اظہار ہے جو دشمنیوں کا سبب بنتا ہے، اظہار ہے جو محبتوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر اظہار نہ کریں تو بہت ساری چیزیں، وہ کہے گا جی یہ میرے ہیں، وہ دوسرا کہے گا یہ میرے ہیں، سب کہیں گے ہمارے ہیں، اور جیسے ہی اظہار ہونے لگے گا تو کچھ لوگ ان کی جو ہے وہ منہا ہوتے چلے جائیں گے، کچھ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک قافلہ نکھرتا چلا جائے گا، ایک قافلہ سجتا چلا جائے گا، ایک نظریاتی اور فکری جس فکر کا اظہار ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ جڑتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ قربہ سے، نبی کے قربہ سے محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا ہے۔ اور محبت اور مودت میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ جب امر قلبی اعضاء و جوارح سے ٹپکنے لگے تو اسے محبت کا ہے، چھپا رہے گا، مخفی رہے گا تو وہ محبت کا عنوان ہے، اور جب ظاہر ہونے لگے گا، ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی، رویوں سے بھی معلوم ہونے لگے گا تو پھر وہ مودت عنوان بن جائے گا۔ تو مودت کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آگے آیت پڑھی، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، ایک حسنہ جس نے حاصل کر لیا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے اس کے حسن ہی حسن۔ وہ ایک حسنہ کیا ہے کہ جسے پانا مطلوب زندگی ہے، وہ ایک حسنہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اتنا عنوان عظیم رکھتا ہے کہ اللہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو وہ حسنہ دینا چاہتا ہے اور امتیوں سے چاہتا ہے وہ حسنہ حاصل کریں۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ حسنہ سیدہ زہرا کی ذات۔ تم ایک فاطمہ زہرا کو راضی کرو، پھر ہم 11 مرد معصوموں کا حسن تمہیں عطا کر دیں گے، پھر تمہیں ہمیں نظام امامت عطا کر دیں گے۔ سیدہ کو راضی کرو، سیدہ سے وابستہ ہو جاؤ، سیدہ سے جڑ جاؤ، سیدہ کے مرید ہو جاؤ، پھر ہم تمہارے حسن میں اضافہ کریں گے۔ جو ایسا اضافہ ہوگا حسن، اس کے پہلے زینے کو، پہلے عنوان کو علی کی امامت کہا جاتا ہے، دوسرا حسن امام حسن کی امامت ہے، تیسرا حسن امام حسین کی امامت ہے، اور پھر ہم تمہارے حسن میں اضافہ کریں گے 9 من ولد الحسین، اور پھر 9 حسین کی اولادوں کا حسن تمہیں عطا کریں گے۔ لہذا جو 6 اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی حسین ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد آدھے۔ میں ان کے حسن کا منکر نہیں ہوں، مگر ان کا حسن ہی کچھ اور ہے کہ جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، جو سیدہ کے اس آخری فرزند کو بھی مانتے ہیں، جن کے بارے میں سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ زمانہ ظلم و جور سے پر ہو جائے گا، اور اس پر زمانے کو، ظلم و جور سے پر زمانے کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا جو آئے گا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوگا، وہ حضرت زہرا کا فرزند ہے۔ مفتی شامدئی نے تو
مفتی شاملی صاحب نے تو پوری کتاب لکھ ڈالی، جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا. ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے دیوبندی برادران کا، اور بہت مضبوط اپنے مکتب کے عالم تھے، بہت مضبوط ایک شخصیت تھی. انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، اور اس کے مقدماتی صفحوں میں لکھا ہے کہ ظہور مہدی کا عقیدہ کسی خاص مسلک یا مکتب کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کی ضروریات میں سے. یعنی اگر کوئی حضرت مہدی کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. ضروریات اسلام، ضروریات دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے، ضروریات اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ماننا ہے جو اسلام کی ضروریات ہیں. یہ مانو گے تو اس مسلمان کے علاوہ ان میں سے ایک عنوان عقیدہ ظہور مہدی ہے. اور وہ پھر بڑا کتاب کا ضخیم نہیں ہے، لیکن کتاب بہت ہی کام کی اور استفادے کی کتاب ہے، استفادہ کرنے کی کتاب ہے. چاہوں گا کہ اس کو تلاش کریں اور بلکہ ہدیہ کریں اپنے پاس جانے والوں کو جو اس عقیدے سے ناشنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد. غرض جو ان تمام تر کمالات کو پانا چاہتا ہے اسے کمال اول جناب زہرا کو حاصل کرنا، حسنائے اولا اور حسنائے مطلق حضرت زہرا کو حاصل کرنا ہوگا. دیکھیے ہم سب ماشاءاللہ یہاں سنی ہے کہ شیعہ، ہم سب ایک بات پر متحد ہیں، متفق ہیں کہ اسلام سے اگر ہمارا تعلق ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، ہمارے مومن ہونے کے لیے بنیادی اور اساسی بات یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی. جو اہل بیت سے تعلق اپنا نہیں رکھتا یا جس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. ایمان کی لوازمات میں سے ہے اہل بیت سے وابستہ، اور اہل بیت کا تصور بغیر جناب زہرا کے نہیں. بلکہ میں بہت ہی روشن انداز میں کہوں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو اس چادر کے گھر کی صدارت فاطمہ زہرا ہوتی. ہم فاطمہ تو بابوہا وبالوہا وبنوہا. میرا مقدمہ یہاں مکمل ہوا. یہ ذات اتنی منفرد اور اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ جن پر غور کرنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. 5 چیزوں کی تو معرفت میرے اور آپ کی بس کی بات ہے ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس راہ میں، اس وادی میں اترتے ہیں، اس میدان کے سر کرنے والے ہوتے ہیں، کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے میدان اور کچھ ایسے میادین ہیں کہ جن میں ہمیں اترنا ہی نہیں چاہیے. اس میدان میں اور اس سمندر میں اترنے کے لیے ملک مکرم کا بھی وجود کمزور پڑ جاتا ہے، اور نبی مرسل کے لیے بھی وہ آزمائش بن جاتی ہے، اور سلمان اور ابوذر کے لیے بھی وہ امتحان بن جاتا ہے. مالک اشتر جیسا بھی اس دروازے پہ کھڑا ہوا متحیر نظر آتا ہے. تو یہ وادیاں کچھ خطرناک اور کچھ حساس اور کچھ طاقت فرسا وادیاں ہیں. ان وادیوں میں جو ہماری وادیاں نہیں ہیں، ان وادیوں میں ایک وادی لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کا درک کرنا، اس وادی میں اترنا، اس کو سمجھ لینا، اس کا حق ادا کرنا مجھ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. دوسری چیز جس میں مجھے نہیں جانا چاہیے، بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، ایک سرسری سی معلومات ہے، ایک ایسی معلومات ہے کہ جو بس کہہ لیجئے کہ کچھ پتہ ہے اور گہرائی میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا عنوان بنے گا. وہ ہے علم قیامت. قیامت کب آئے گی؟ قرآن مجید 1400 سال پہلے جب نازل ہوا تو اللہ نے اس وقت ساعت کو یعنی قیامت کو قریب بولا تھا. 1400 سال گزرنے کے بعد وہ جو قریب کہی گئی تھی وہ اب تک نہیں آئی ہے. تو وہ جو قرب اور بعد کا عنوان ہے وہ قیامت کے بارے میں اتنا منفرد ہے کہ ہم اس قرب و بعد کو درک نہیں کر سکتے، تو قیامت کو کیا درک کریں گے؟ تیسری چیز جس کو میں درک نہیں کر سکتا وہ ہے اسم اعظم.
سمجھ لیے، کچھ باتیں بتا دی گئی، بس سرسری معلومات۔ چوتھی چیز جس کو میں اور آپ نہیں جان سکتے اور اس وادی میں نہیں اترنا چاہیے، وہ ہے ولادت اہل بیت کا حال، احوال ولادت اہل بیت۔ غور نہ کرو اس پر کہ وہ کیسے دنیا میں آتے ہیں، تفصیل میں نہ جاؤ کہ ان کی آمد کا سلسلہ کیسا ہے، زیادہ تفصیل میں جاؤ گے اگر نیت ٹھیک ہوگی تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نیت خراب ہوگی تو تمہیں گناہ ملے گا۔ یعنی نیت کے سالمیت کے ساتھ اس میں غور کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور بد نیتی کے ساتھ بات کرو گے تو مقصر کہلاؤ گے، بے ادب کہلاؤ گے، بدتمیز کہلاؤ گے۔ لہٰذا ان کے بارے میں اگر کہا حضرت حکیمہ خاتون نے کہ بیٹا نرجس خاتون کا تو کوئی آثار ولادت ہی نہیں ہے، بچے کی آمد کے لیے تم نے بلایا کہ آج رات میرا بچے کی ولادت ہے، تو وہاں تو کوئی آثار نہیں ہے، اس کی حیثیت میں خاتون کی خاص کیفیت ہوتی ہے، خاص حالت ہوتی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے۔ میرے مولا عسکری نے فرمایا کہ خوبی ماں یہ امر الہی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کب کیسے بھیجے، کتنی دیر لگی ہوگی اس بات میں۔ یہ جملہ سن کر دوبارہ حجرے میں گئی ہیں تو امام مہدی سجدے کی کیفیت میں تھے، پورا حجرہ منور ہو چکا تھا۔ صلی اللہ پڑھیں گے محمد وآلہ۔ آج تک بعض لوگوں کو 2 سال کا بچہ مزدلفہ سمجھ میں نہیں آتا، 4 سال کا بچہ کوئی دنیاوی عالمی سطح پہ کارنامہ کر کے دکھائے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، چیز جھوٹ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا ایسا۔ پھر یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کوئی بچہ ماں کے شکم میں باتیں کر رہا ہو، اپنی والدہ سے باتیں کرتا ہو، اپنے والدہ کو مشورے دیتا ہو، اپنے والدہ کی رہنمائی کرتا ہو، اور ماں پر بھی سلام ہو جو یہ کہتی ہو جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ میرا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ یہ ہونا۔ لہذا یہ چوتھی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی کہہ مولانا یہ آپ علمی دروازے بند کر رہے ہیں، آپ تحقیق کے رستے بند کر رہے ہیں، آپ غور کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ تفحص کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تحقیق کرو۔ آپ نے 5 دروازے بند کروا دیے، آپ نے 5 موضوعات کو کہہ دیا کہ اسے بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اس شخص کی تشفی کے لیے ایک جملہ کہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ جیسے ہیں تو میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات ائمہ کی ائمہ کے لیے نہیں کر رہا، میں ان ہستیوں کے بارے میں تو کچھ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہ وادی نہیں ہے۔ جتنا اس وادی میں ہم غور کریں گے فساد کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، جتنا اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے مشکلات بڑھانے کے علاوہ کچھ اور سامنے نہیں آئے گا۔ 5ویں چیز اگر آمادہ ہے تو سن لیں، 5ویں چیز جس وادی میں اترنے کے لیے بڑا پہلوان چاہیے وہ وادی ہے معرفت فاطمہ زہرا کی وادی۔ بی بی فتمت عن معرفتہا، لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، کیا نام، کیوں نام رکھا گیا، کیسے یہ نام رکھ دیا گیا، کیا مطلب ہے اس نام کا؟ فرمایا فتمت عن معرفتہا، اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا ہے کہ تم اس کی معرفت سے دور ہٹائے گئے ہو۔ یہ پہچان میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ پھر یہاں میں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے اور ایک بڑی تعداد گہرائی میں جا کر سوچنے کی آتی ہے، تو ان کی تشفی کے لیے جملہ کہوں کہ جب ہمیں ان پر غور ہی کرنے کا نہیں کرنا، ان کی معرفتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہیں ہمارے لیے بھیجا کیوں ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ بن کیوں ہے، ان پر ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو پھر ان پہ غور بھی تو کرنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی ان کے 2 پہلو ہیں، ان کی زندگیوں کے 2 جنبے ہیں، ان کی زندگیوں کے 2 رخ ہیں، ایک رخ نورانی ہے، ایک رخ بشری ہے۔ وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ رخ نورانی ہے، اور جس پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ بشری ہے۔ جس رخ پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ رخ ہم جیسا نہیں ہے۔ جو رخ نوری نور رخ ہے وہ تو بالکل قابل تصور نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ میں مقایسہ کریں۔ مثلا 2 آنکھیں تھیں، 2 پیر تھے، 2 ہاتھ، چلتے تھے، بازار جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، ایک نظام ازدواج ان کے ہاں تھا، خرید و فروخت
وہ بشری تقاضے تھے. ان تمام چیزوں کے ظاہری طور پر ہونے کے باوجود ان کا اور ہمارے بدن کا اختلاف اور فرق بھی اتنا روشن ہے کہ جو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ہمیں معترف کروائے بغیر رہنے نہیں دیتا. مثلا سب سنی شیعہ نے لکھا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے حوالے موجود ہیں کہ جب امام حسین کو بھوک لگتی تھی اور جناب زہرا کچھ فاصلے پر ہوتی تھی تو نبی مکرم اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے اور نبی کے انگوٹھے سے امام حسین کے لیے دودھ نکلتا تھا. اور ایک دفعہ تو آیت اللہ رسولی محلاتی نے لکھا ہے، آیت اللہ خامنائی کے دفتر کے مسئول ہے، آیت اللہ رسولی محلاتی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کتنا ہمک کے دودھ لے رہے تھے امام حسین نبی مکرم کے انگوٹھے سے کہ نبی دوسرے ہاتھ سے سر پہ ہاتھ رکھ کر نبی نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سر پہ رکھا امام حسین کو، فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا. سایہ نہیں تھا نبی کا، سایہ نہیں تھا نبی کا، لکھا ہے سنی شیعہ نے سرکار کو جنہ کا سایہ نہیں تھا. مثلا حضرت ایک واقعہ نہیں ہے، ہزار معجزات کی کتاب تو علامہ ہندی نے لکھا ہے. اور کیا خوب کہا ہے علامہ نقد صاحب نے کہ ہمارے نبی کے معجزوں میں اور نبیوں کے معجزوں میں فرق ہے. بڑا حسین جملہ ہے، ہدیہ کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورج بڑھانا، لوہے کو نرم کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، جی جانوروں سے بات کرنا، دریا میں رستہ بنا دینا، یہ سرکار کے معجزے نہیں ہے. نبی کے معجزے کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں ہو پائے گا. اور سارے معجزے عملی معجزے تھے اور ہمارے نبی کا معجزہ علمی معجزہ ہے. عمل وقت کا محتاج ہوتا ہے، علم وقت کو محتاج بناتا ہے. لہذا ہمارے نبی کے معجزے کو مقایسہ نہیں کیا جائے گا. ہمارے نبی کے یہ سارے معجزے جو دیگر نبیوں کے معجزے تھے، سرکار کے لیے وہ معجزہ ہی تھا. بدن مبارک حضرت ابو ذر غفاری کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے، وہ پانی دور سے بھر کے لائے. حضرت نے فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ میں رسول اللہ کنواں ہے مگر گڑھ میں پانی کا ہے، پانی اس کا گڑھوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سرکار تشریف لے گئے، آپ کنویں کے منڈیر میں تشریف فرما ہوئے، پیر لٹکا دیے کنویں کے اندر، پانی بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا اور پیروں سے بس ہونے کے بعد ایسا میٹھا ہو گیا کہ شہد کیا میٹھا ہوگا. آپ مثالوں پر مثالیں دے سکتے ہیں، اتنی زیادہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہمارے اہل سنت عالم دین تشریف فرمائے. اللہ سنی شیعہ مسلمانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کی عظمت و سربلندی کے لیے صلوات پڑھیں گے. آپ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں. آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، توجہ چاہوں گا. معرفت حضرت زہرا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں پہچان پائیں گے کسی کے درمیان. وہ نوری پہلو کا، بشری پہلو کا، بشری پہلو کا. خواتین کے چار روپ ہیں، چار پہلو ہیں، چار کردار ہیں، چار ان کے اعمال ہیں، چار ان کے قلمدان ہیں. خاتون تمہید زندگی بنتی ہے جب بیٹی کہلاتی ہے. خاتون اصل زندگی بنتی ہے جب زوجہ کہلاتی ہے. خاتون نتیجہ زندگی بنتی ہے کہ جب ماں کہلاتی ہے. خاتون حسن زندگی بنتی ہے جب بہن کہلاتی ہے. یہ چار اس کے روشن کردار ہیں. ان چاروں کرداروں میں جناب زہرا اور ثانیہ زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر تمہید زندگی دیکھنا ہے تو جناب زہرا سے زیادہ کوئی بڑی تمہید زندگی نہیں ہے. جو نبی کے لیے تمہید زندگی بن جائے، ایک بیٹی، اور بیٹی بھی ہو تو پھر زہرا جیسی بیٹی کہ جو نبی مکرم کے لیے اور جناب
ختیجہ کے لیے مددگار قرار پایا۔ فرماتے ہیں میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں۔ وہ جو دن بھر کی مشکلات میرے ذہن پر طاری ہوتی ہیں، فاطمہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ اب مجھے کل نئے دن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے یا رسول اللہ مجھے ساری قریش کی عورتوں نے چھوڑ دیا، مجھے تنہا کر دیا، مگر میں تنہا نہیں ہوں۔ فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میرے شکم میں جو بچی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے لا تحزنی ولا ترہبنی امی ان اللہ مع ابی، اے اماں نہ ڈرو نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ یہ جو میرے شکم میں بچی ہے مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ تمہید زندگی ہے جو ایک بیٹی ہے، اور میرے محترم سننے والوں، جن گھروں میں بیٹیاں نسل سے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، منہ نہ لٹکائیں، الجھے نہیں کہ مسلسل یہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ میں تو جب سنتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کوئی شیعہ ہو سکتا ہے، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے جو اس بنیاد پر اپنی زوجہ سے لڑتا ہے کہ بیٹی پھر بھی ہو گئی، تیسری بیٹی ہو گئی، چوتھی بیٹی ہو گئی،